السلام علیکم پیارے دوستوں، آج جمعہ ہے اور ہم اپنے جمعہ کو اور مبارک بنانے کے لیے نکل پڑے ہیں اسلاف کی بستیوں کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نکلے دیوبند کے اردو گیٹ کی جانب سے، پھر ہم پہنچے ریلوے کراسنگ کے پاس تو ریل گاڑی کے آنے کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا۔ رکنا دشوار ضرور تھا، لیکن رکنے کی وجہ سے ہمیں وندے بھارت کا جاذب نظر نظارہ دیکھنے کا موقع ملا، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کیا رفتار ہے وندے بھارت کی۔ پھر ہمارے انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور ہم اب نکل چکے ہیں جانب منزل۔ خوشی کے سبب مچل رہا ہے دل۔ بالآخر ہم پہنچ گئے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمہ اللہ کے قبر کے پاس، جو کہ نانوتا میں ہے، اور ہم نے قبر کے پاس ایصال ثواب کے لیے آیات قرآنیہ تلاوت کی۔ اور تھوڑی دیر ایک بڑے میاں سے مزار کے متعلق گفتگو ہوئی۔ پھر ہم نکل پڑے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمہ اللہ کے گھر کی جانب۔ اور ہم حضرت کے اہل خانہ کے پاس پہنچے اور دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، اور وہاں ہماری ملاقات ہوئی حضرت مولانا محمد اسامہ صدیقی صاحب سے۔ انہوں نے ہمیں قیمتی نصیحتیں کی۔ پھر ہم ان کے کتب خانے میں گئے اور ہم نے کچھ کتابیں خریدی۔ پھر ہم نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ کے گھر کو دیکھا، اور یہ مسجد جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کی بنوائی ہوئی ہے۔ اور سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے، یہیں پر آزادی کے لیے چند مجلسوں کا انعقاد کیا گیا تھا۔ گلستاں کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ آج کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ پھر ہم نانوتا سے نکلے اور ہم پہنچے جلال آباد۔ جلال آباد میں ہم لوگوں نے حضرت مولانا مصطفی اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے قبر پر آیت قرآنیہ تلاوت کر کے ایصال ثواب کیا۔ پھر ہم حضرت کے مدرسے میں گئے اور ہم نے مدرسے کو دیکھا، بڑا ہی خوبصورت منظر تھا۔ یہاں پر ہمیں بہت ہی پرانا تالا دیکھنے کو ملا، جو کہ کافی وزنی تھا۔ پرانے لوگوں کی بات ہی الگ تھی۔ پھر ہم جلال آباد سے نکلے اور پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تھے، یعنی شدید بھوک لگ چکی تھی، اور ہمیں ایک اچھے ہوٹل کی تلاش تھی۔ فائنلی ڈرائیور صاحب نے ایک ہوٹل پر گاڑی روک دی۔ دل نواز ہوٹل ہے۔ اس ہوٹل میں اپنے نام کی طرح بھرپور دل نوازی تھی، لیکن ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ کھانا اچھا ہے یا نہیں۔ پھر ہمارے سامنے کھانا آیا اور کھانا انتہائی لذیذ تھا، خاص کر چاپ کی لذت ناقابل فراموش تھی۔ یہ ہے چاپ۔ پھر کھانے کے بعد ہم نکلے تھانہ بھون کی جانب، جہاں کے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ تھے، اور راستے کے جانبین میں دلکش نظارہ تھا۔ مختلف قسم کی ترکاریوں نے زمین کو گھیر رکھا تھا۔ پھر ہم پہنچ گئے تھانہ بھون، اور یہ ہے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خانقاہ، جس کے بارے میں مفتی شفیع عثمانی علیہ الرحمہ نے یہ شعر کہا تھا: کبھی یہ جگہ منزل اولیاء تھی، فرشتوں کی محفل تھی، بزم ہدا تھی۔ یہ مسکن تھا ایک دن حکیم امم کا، ہوا اس کی ہر ایک مرض کی دوا تھی۔ یہ چھوٹی سی بستی، یہ چھوٹی سی مسجد، یہ چھوٹی سی مجلس خدا جانے کیا تھی۔ منور ہوا جس سے عالم دوبارہ، مجدد کی مجلس تھی نور خدا تھی۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ کی خلوت گاہ ہے۔ یہ حافظ محمد ضامن شہید علیہ الرحمہ کی خلوت گاہ ہے۔ اور یہ حاجی امداد اللہ صاحب علیہ الرحمہ کی خلوت گاہ ہے۔ ہم باہر نکلے تو ہمیں گنے کا مشروب فروش نظر آیا تو ہمیں پیاس محسوس ہوئی۔ کہتے ہیں نا کہ نائی کو دیکھ کر حجامت یاد آتی ہے، اسی لیے گنے کا رس دیکھ کر ہمیں پیاس محسوس ہوئی۔ ہم نے گنے کا رس پیا۔ پھر ہم آ گئے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ کے مکان میں، اور ہم نے حضرت کے گھر کو دیکھا۔ یہ سامنے حضرت کی تحریر کا عکس ہے۔ پھر میں تہ خانے میں گیا، جہاں پر حضرت گرمی کے موسم میں آرام کرتے تھے، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا، تہ خانہ بہت ٹھنڈا تھا۔ میں نے تہ خانے میں اذان گنگنائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اب میں آپ کو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا وہ کمرہ دکھانے جا رہا ہوں جہاں پر حضرت نے تاریخی تصنیف جس کو ہند و پاک کے علماء دیکھ کر اش اش کرتے تھے، یعنی بیان القرآن، جس کمرے میں بیٹھ کر حضرت نے تصنیف فرمائی ہے، اسی بیان القرآن کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ بیان القرآن دیکھ کر تو مجھے اردو کتابوں کے پڑھنے کا ذوق ہی پیدا ہو گیا، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ اردو میں علوم عالیہ کہاں۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے قبر کی ویڈیو نہیں بنا سکا، دل کی کیفیت بڑی ہی عجیب تھی، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت حافظ ضامن شہید علیہ الرحمہ کی قبر ہے اور دوسرے جانب ان کی ساتھی کی ہے۔ پھر ہم تھانہ بھون سے جانب گنگو نکل پڑے اور موسم بڑا ہی خوش مزاج تھا اور موسم کی دلکشی میں چار چاند لگا دیا اس نہر نے جو روڈ کے کنارے پر واقع تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہر اپنے صاف و شفاف پانی کے ساتھ کیسے دلکش نظر آ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی گنگا سے آتا ہے، ہمیں تو بڑا ہی اچھا لگا۔ پھر ہم پہنچے گنگو۔ گنگو میں ہم نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ کے قبر پر فاتحہ پڑھا اور ہم کافی تھک چکے تھے۔ اب واپسی کا قصد ہو رہا تھا، لیکن قبر کی دائیں جانب ہی مدرسہ تھا اور ہم مدرسے میں گئے۔ وہاں انتہائی شریف شتر مرغ نظر آیا، دیگر شتر مرغوں کی طرح کاٹنے والا نہیں تھا۔ ہم نے شتر مرغ کے ساتھ چند عکس لیا اور آپ بھی شتر مرغ کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے شتر مرغ ہے، آپ نے تو کبھی شتر مرغ دیکھا نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے مدرسے کے گارڈن میں تھوڑی دیر اپنی آنکھوں کو سکون دیا اور موسم کافی خوشگوار تھا۔ اس طرح ہمارا سفر مکمل ہوا، ہم اپنے مسکن کی طرف چل پڑے۔